بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں چودھری محمد فراز، آپ دیکھ رہے ہیں باٹم لائن۔ ناظرین، پاکستان کو ایک بڑی ہی اہم کامیابی ملی ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے ایک کامیاب آپریشن کیا ہے پنجگور میں، اور جس میں بی ایل ایف کا ایک بڑا ہی اہم کمانڈر جہنم واصل ہو گیا، ساتھ اس کے 2 اور دہشت گرد ساتھی بھی مارے گئے۔ سیکیورٹی فورسز نے پنجگور کے علاقے میں یہ کامیاب آپریشن کیا، جہاں پہاڑوں کے اندر ایک نواحی علاقے کے اندر ان دہشت گردوں نے ایک ہائیڈ آؤٹ بنایا ہوا تھا۔ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن پر مبنی اس کارروائی میں یہ دہشت گرد، جن کو جب سیکیورٹی فورسز نے ان کو سراؤنڈ کیا تو انہوں نے فائرنگ شروع کر دی۔ 2 گھنٹے تک یہ فائرنگ جاری رہی، اور اس فائرنگ کے نتیجے میں ایک بھاری تعداد میں اسلحہ، گولہ بارود ان کے قبضے سے ریکور کیا گیا، اور یہ دہشت گرد جہنم واصل ہوئے۔ پرائم منسٹر آف پاکستان اور پریزیڈنٹ نے سیکیورٹی فورسز کو اس کامیاب آپریشن پہ خراج تحسین پیش کیا ہے۔ پاکستان کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے۔ مزید اپنے پروگرام میں شامل کریں گے، بورڈ آف پیس کی کچھ بات کریں گے جس سے بھارت کافی گھبرایا ہوا ہے۔ برٹش میڈیا رپورٹس کے مطابق اور دا ہندو کے مطابق اس ٹائم پہ مودی حکومت کو بڑی سخت تشویش ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ بورڈ آف پیس کے تحت کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کر دیں گے۔ بھارت نے اپنا کنسنٹ تو دے دیا اور اس بورڈ آف پیس کا حصہ تو بن گئے، لیکن اب ان کو یہ ڈر ہے کہ اس بورڈ آف پیس کے اندر کشمیر کا مسئلہ بھی اٹھا دیا جائے گا، تو یہ ایک بڑا ہی کاز آف کنسرن بھارت کے لیے بنا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ شیخ حسینہ واجد کو بھارت نے ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کیا، جس میں نئی دہلی سے انہوں نے ایک بڑا لمبا چوڑا خطاب کیا، اور اس خطاب میں جو ان کی پارٹی ہے عوامی لیگ، اس کے کارکنوں کو انسائٹ کیا، اور ان کو باقاعدہ انہوں نے بغاوت کرنے پہ اور ملک میں یعنی بنگلہ دیش میں دہشت گردی کرنے پر اکسایا، جس کو لے کے بنگلہ دیش کے اندر بہت ہی زیادہ غم و غصہ بھی ہے، عوام بھی بڑی ناراض ہے، اور ان کا جو فارن آفس ہے انہوں نے بڑی سیریس ایکسیپشن جو ہے وہ بھارت کے ساتھ اپنی شیئر کی ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ ان کی ایکسٹراڈائٹ کرنے والی ٹریٹی ایک موجود ہے، یعنی پریزنر ایکسچینج کی ایک ٹریٹی بنگلہ دیش اور بھارت کے درمیان میں آلریڈی ان پلیس ہے، لیکن اس کی موجودگی میں بھی بھارت نے حیران کن طور پہ شیخ حسینہ واجد کو پناہ دے رکھی ہے، اور وہ قتل کا مقدمہ ان پہ چلایا بھی گیا، ثابت بھی ہو گیا، ان کو پھانسی کی سزا بھی ہو گئی۔ 2024 کے اندر ایک اسٹوڈنٹ موومنٹ جو چلی بنگلہ دیش میں، اس کے نتیجے میں ان کی حکومت کا خاتمہ ہوا، انہیں بھاگنا پڑا، بھارت میں پناہ لینی پڑی، اور وہ پناہ لینے کے بعد وہ وہیں سے آپریٹ کر رہی ہیں، اور حیران کن طور پہ انہوں نے نئی دہلی کے پریس کلب میں یہ ایک تقریر کی، جس کو 2 لاکھ لوگوں نے، میں نے پہلے بتایا، دیکھ چکے ہیں، اور کافی جو بنگلہ دیش کی حکومت ہے اس کے اوپر کافی غصے میں ہے۔ تو ان سب باتوں کے اوپر آج ہم یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے آج کے اپنے پروگرام میں۔ ہمیں جوائن کیا ہے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب نے، ڈیفنس اینالسٹ ہیں۔ ان کی طرف چلتے ہیں اور اپنا جو پہلا ٹاپک ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ جنرل صاحب، پاکستان کے اندر ایک بڑا ہی کامیاب آپریشن ہوا، اور بی ایل ایف کا ایک کمانڈر جہنم واصل ہو گیا، اس کے ساتھ 2 اور دہشت گرد ساتھی بھی مارے گئے۔ پریزیڈنٹ نے اور پرائم منسٹر آف پاکستان نے خراج تحسین پیش کیا۔ یہ پاکستان کے لیے ایک بڑی کامیابی، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیے، پاکستان کی جو فورسز ہیں، سیکورٹی فورسز ہیں، جس میں آرم فورسز بھی ہیں، پولیس بھی ہے، اور دوسرے ادارے بھی شامل ہیں، یہ سب ایک واضح منصوبہ بندی کے تحت کام کر رہے ہیں، جس میں انٹیلیجنس از دی ٹاپ پرائیورٹی، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ ساتھ اس کے پھر ریئیکشن جو ہے کہ ٹھیک ٹائم پہ ریئیکشن ہو جائے، تاکہ یہ دہشت گرد ہیں کوئی اپنا نشانہ وہ جس پہ آئے ہیں وہ نہ کر سکیں وہ۔ تو یہ الحمدللہ اس میں پاکستان کو بڑی واضح کامیابیاں مل رہی ہیں۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو منظر عام آ جاتی ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو سامنے ظاہر نہیں ہوتی، بہت سارے آپریشن ایسے ناکام بھی بنا دیے جاتے ہیں، لیکن یہ ہے، اور الحمدللہ پاکستان کو اللہ نے کامیابی دی ہے۔ اس پہ مبارکباد بنتی ہے پریزیڈنٹ کی طرف سے، پرائم منسٹر کی طرف سے بھی، کیونکہ سیکورٹی فورسز لگاتار آج سے نہیں، گزشتہ تقریباً 2-2.5 دہائیوں سے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے پاکستان کے عوام کو، پاکستان کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنا پورا زور لگا رہی ہیں۔
اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے پوری قوم کو اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے, اپنی فورسز کو پوری طریقے سے سپورٹ بھی کرنا چاہیے اس پہ. جی, پاکستان اس دفعہ جنرل صاحب بڑا ایک کانسنٹریشن کے ساتھ آرمڈ فورسز بھی, پریزنٹ گورنمنٹ بھی, کوئی کنفیوژن نہیں ہے ایز فار ایز افغانستان از کنسرنڈ. جو ایکشنز وہاں سے ہو رہے ہیں, جو حملے وہاں سے ہو رہے ہیں, انہوں نے بارہا افغانستان کو یہ میسج دیا ہے, پاکستان کی گورنمنٹ نے بھی اور آئی ایس پی آر کی طرف سے بھی یہ بڑے کلیئرلی انہیں بتایا گیا ہے کہ یو ہیو ٹو چوز اے سائیڈ, اور اگر آپ سائیڈ چوز نہیں کرتے تو پھر پاکستان کی طرف سے کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی. تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ آپریشن جو ہے یہ اسی سمت میں چلتا رہا تو ایک بار پھر پاکستان دہشت گردی کا جو ایک یہ مینس ہے اس کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائے گا. دیکھیے, اس کے جو انٹرنل پہلو ہے نا وہ تو بہت واضح ہیں, جس کے بارے میں ہم پہلے بات کر چکے ہیں. جی, اس کے جو ایکسٹرنل ایلیمنٹس ہیں نا ان کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے پاکستان کو ہماری جو ڈپلومیٹک کور ہے, جو ہماری حکومت ہے, ان کو بہت زیادہ کوششیں کرنے کی ضرورت ہے, جی, فرینکلی اسپیکنگ. کیونکہ جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے, پاکستان نے اپنی حد تک تو جو کچھ کام کرنا تھا وہ کر رہے ہیں. وہ ہم نے ان کے ساتھ ٹریڈ بند کیا ہوا ہے, ان کا آنے جانا بند کیا ہوا ہے, جو لیگل افغانز یہاں پہ رہ رہے ہیں ان کو ہم نکال رہے ہیں یہاں سے. لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیے افغانستان کی جو رجیم ہے وہ ماننے کو تیار نہیں ہے, وہ راہ راست پہ آنے کو تیار نہیں ہے. اس کے لیے اور کچھ کرنے کی بھی ضرورت ہے, کیونکہ ہر قسم کی اسٹریٹجی آپ جو اپناتے ہیں تو اس میں اور بہت سارے مختلف پہلو اور بھی ہوتے ہیں. میں بارہا یہ کہہ چکا ہوں اور پھر میں دہرانا چاہتا ہوں کہ افغانستان کو, اس رجیم کو اگر آپ نے سکویز کرنا ہے, کیونکہ دو ایلیمنٹس ہیں, اگر رجیم الٹ گئی تو کل کیا ہوگا, اس لیے اور کون آئیں گے, وہی لوگ آ جائیں گے پھر دوبارہ. پھر ان کے آپس میں جو اختلافات ہیں, کابل گروپ ہے, کندھار گروپ ہے, کابل گروپ میں بھی دو مختلف فیکشنز ہیں, حقانی گروپ ہے اور جو ملا عمر کے صاحبزادے ان کا اپنا گروپ ہے. تو یہ بھی ایسے ایلیمنٹس ہیں جن کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے, اور ایسے ایلیمنٹس ہیں جن کو آپ نے ری انفورس کرنے کے لیے. جو افغانستان کے اندر ایسے ایلیمنٹس ہیں جو یہ نہیں چاہتے کہ دہشت گردی کے لیے افغانستان کی سرزمین استعمال ہو, ان کو سپورٹ کرنے کے لیے پاکستان اپنی حد تک تو کر رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ریجنل کنٹریز ہیں جو پرٹیکولرلی جو افغانستان کو بارڈر کر رہی ہیں, جس میں بہت بڑا سٹیک ہے چائنا کا, جس میں بہت بڑا سٹیک ہے روس کا, جس میں بہت بڑا سٹیک ہے ایران کا اور تاجکستان کا, یہ سارے اگر ہم مل جائیں تو اس مینس کو کنٹرول کرنے میں اور زیادہ آسانی پیدا ہو جائے گی. کیونکہ اکیلا پاکستان شاید لڑتا ہی رہے گا اس کو ختم کرنے کے لیے ایک دفعہ, تاکہ ساری دنیا کے لیے مسئلہ نہ بنے. اب تو پوری دنیا میں بھی یہ شور مچا ہوا ہے کہ بھئی جو افغان باشندے کو نکالا جائے, یہاں سے واپس بھیجا جائے ملک میں, کیونکہ جہاں بھی کہیں یہ موجود ہیں وہاں کوئی نہ کوئی ایک آرگنائز کرائم میں یہ ملوث پائے گئے ہیں. پچھلے دنوں یورپینز نے بھی کافی شور مچایا اس سلسلے میں. تو وہ تو ایک اور پہلو ہے جس کو پاکستان ایکسپلائٹ کر سکتا ہے. لیکن جو میں نے جس کا ذکر کیا اس میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی حکومت کو اور زیادہ ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے پرائم منسٹر کافی دنیا میں پھر رہے ہیں. پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے یا پاکستان کی جو سٹینڈنگ ہے وہ امپروو ہو رہی ہے, الحمدللہ کافی بہتر ہے ابھی. لیکن اس کو اور کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بجائے دائیں بائیں جانے کے ایران, روس, چین, تاجکستان, یہ ایسے ملک ہیں جہاں پہ ہمارے جو ہائی لیول ڈیلیگیشنز ہیں ان کو پہنچ کے ان کے ساتھ بات کر کے ایک ریجنل اپروچ بھی ساتھ میں لائیں. اور جب ایک ریجن کی کنٹریاں اکٹھی ہو جائیں گی تو پھر اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ جو ان کو بیک اپ جو بیک کر رہے ہیں ان کو, مجھے اس میں کبھی میں نے کوئی دو رائے نہیں ہے کہ امریکہ باقاعدہ ہر ہفتے 30-35 ملین ڈالر طالبان کو دے رہا ہے, وہی ایک دولت ہے جو استعمال کی جا رہی ہے. یہ طالبان ان کی جو فیملیز ہیں وہ افغانستان میں نہیں رہ رہی, بہت ساروں کی فیملیز جو ہیں وہ ہمارے دوست ممالک ہیں وہاں پہ رہ رہی ہیں. ان کو بھی ساتھ انگیج کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی اگر آپ بھی پریشر ڈالیں گے تو سب مل کر ہم اس جو یہ بہت بڑا ایک فتنہ ہے اس کو ختم کر سکتے ہیں. ورنہ اکیلا پاکستان لڑتا رہے گا, لڑتے رہے ہیں ہم اور لڑتے رہیں گے, یہ تو ایک واضح چیز ہے. لیکن جو دوسری جو جس طرح میں نے اشارہ کیا, یہ بھی ایک بہت اہم ایک حصہ ہے اس ساری جنگ کا, جس میں ہمیں اور ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے اس میں.
جلال صاحب آپ نے بہت ہی اہم سمت میں اشارہ کیا ہے. ایک ریجنل کنسنسس ہونا چاہیے تمام ملکوں کو, سارے ہی سٹیک ہولڈر ہیں, سبھی تقریباً یہ جو دہشت گردی کا ایک مینس ہے اس سے افیکٹڈ بھی ہیں, اور یہ چیز گلوبل بھی ہو سکتی ہے کیونکہ لوز افغانستان کسی کے بھی حق میں بہتری کی خبر نہیں ہوگا. تو یہ کنسنسس فی الحال کتنا ڈیولپ ہو چکا ہے؟ آپ نے اشارہ کیا مزید بھی اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے, پرائم منسٹر کے کندھوں کے اوپر ایک بڑی ذمہ داری ہے ان سب کو آن بورڈ لینے کی. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا انٹرنل یونٹی اور اس ٹائم پہ جو پولیٹیکل فورسز ہیں, اپوزنگ فورسز بھی ہیں, ان کا متحد ہونا کتنا ضروری ہے اس لڑائی کے لیے؟ اس میں یکجہتی کی ضرورت ہے. ایک واضح مقصد پوری قوم کے سامنے ہے, اور اس میں مقصد میں اگر کوئی دراڑ آپ کو نظر آتی ہے کہیں سے بھی, کسی بھی سیاسی ایلیمنٹ کی طرف سے, اس دراڑ کو ہم افورڈ نہیں کر سکتے. ہمیں اس دراڑ کو فل کرنا ہے, اور یہ بھی وہ ایک ایسا حصہ ہے جس میں میں فی الحال اپنی جو فیڈرل حکومت ہے ہماری, میں ان کی توجہ آپ کے ساتھ سے دلانا چاہتا ہوں کہ اگر لٹ سے کے پی کی حکومت نے کوئی مسئلہ کھڑا کیا ہوا ہے تو وہ نہیں آ رہے آپ کے پاس بات کرنے کے لیے, تو ہم کیوں نہیں چلے جاتے ان کے پاس؟ جی, ہم کیوں ان سے بات نہیں سن رہے؟ ان کی بات تو سنیں نا. ہم لوگ کیا وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں, ان کا مسئلہ کیا ہے ان کا؟ جی, وہ الیکٹڈ گورنمنٹ ہے, مطلب اس کو آپ ایک سائڈ پہ کر کے تو نہیں کام چل سکتا اس طریقے سے. ان کو بھی ساتھ ملانے کے لیے, وہ مجھے یہ پتا ہے کہ حکومت نے کئی دفعہ کوشش کی, اور وہ جو ان کی حکومت ہے وہ ساتھ مل کے بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. لیکن اگر وہ نہیں آ رہے تو آپ اگر چل جائیں گے تو ان کی وقت جو ہے وہ اور کم ہو جائے گی. فیڈرل حکومت کے پاس ایک بہت بڑا ایک ہتھیار یہ سامنے آ جائے گا کہ ہم گئے ہیں ان کے پاس, ہم نے ان سے بات کی ہے, جی, لیکن ماننے کو تیار نہیں ہے. اس کے بعد پھر دوسری آپشن جو ہے بہت استعمال کی جا سکتی ہیں اس سلسلے میں بھی. لیکن چاہے وہ بلوچستان کی حکومت ہے, چاہے وہ کے پی کی حکومت ہے, ان سب کا فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہونا بہت لازمی ہے. اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ہماری فیڈرل حکومت کے جو بڑے مدبرین ہیں یہ مل کر کے پی حکومت کو انگیج کریں تو کیوں انگیج نہیں ہوں گے اس میں, کیونکہ وہ بھی محب وطن پاکستانی ہیں. مجھے کے پی کے لوگوں کے بارے میں مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ ان کا پاکستان سے لگاؤ شاید مجھ سے زیادہ ہے. ان کی قربانیاں بھی ہم سب سے زیادہ ہیں اس سلسلے میں, کیونکہ وہ آج سے نہیں, وہ کئی دہائیوں سے جی, وہ اس جو بھی آپ بلا دہشت گردی کی جنگ جی بالکل جی, وہ ڈائریکٹ افیکٹیز ہیں اس کے. جی, بہت زیادہ قربانیاں بھی دی ہیں, بہت زیادہ قربانیاں دے بھی رہے ہیں, لیکن اس سارے کا حل تو تلاش کرنا ہے نا ہم نے. جی, اور یہ ہماری سیاسی حکومت کے فیصلے ہیں, ان کو کرنے کی ضرورت ہے یہ. اور وہ اس سلسلے میں سمجھتا ہوں ہچکچا رہے ہیں, کوئی ان کے ذہن میں کو دور کرنے کی ضرورت ہے. I have no love lost for whatever جو بھی پارٹی وہاں پر موجود ہے یا کہیں موجود ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ہو جو پاکستان کے ہے نا, پاکستانی ہے نا, ہم ساری دنیا میں تو بات کر رہے ہیں ہم, تو اپنے لوگوں سے بات کیوں نہیں کرتے جا کے ان سے؟ کیوں ہماری فیڈرل حکومت جا کے پشاور نہیں بیٹھ جاتی اس کے پاس جا کے؟ بالکل. جنرل صاحب آپ کا ویو پوائنٹ آیا اس کے اوپر. میرے پروگرام کا جو سیکنڈ ہاف ہے اس کے اندر یہ ٹاپک تھا, آپ سے میں نے بات بنگلہ دیش کے اوپر, انڈیا کے اوپر ایسے کرنی تھی, لیکن رخ کچھ اس طرف ہو گیا, تو ایک سوال آپ سے میں کر لیتا ہوں. حکومت اور جو صوبائی حکومت اور جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کے درمیان کچھ کنفیوژن ہے یا ان کے متضاد بیانات سامنے آتے ہیں؟ جیسے گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ اکتوبر کے اندر باقاعدہ طور پر ان کو ترا کے اندر جو آپریشن ہے اس کے بارے میں بتا دیا گیا تھا اور ایک کنسیڈریبل ٹائم دیا گیا تھا سو دیٹ وہ جرگہ بھی کر لیں, ایک پیج پہ بھی آ جائیں. اور سیکیورٹی فورسز نے اور حکومت نے کسی ٹائم یہ نہیں کہا کہ ایک مائیگریشن وہاں سے ہونی چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ ونٹر میں ویسے ہی وہاں پہ مائیگریشن جو ہے یہ نارم ہے, جبکہ صوبائی حکومت یہ کہتی ہے کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. تو اتنے زیادہ اپوزنگ ویوز جب ہوں گے تو آپ کامن گراؤنڈ کیسے اچیو کریں گے؟ بس اس پہ تھوڑا سا ایک کامنٹ کر دیں. دیکھیے, ہمارے بہت محترم اللہ تعالیٰ مخلوق فرمائے میاں منظور بھٹو ہمارے علاقے کے بہت بڑے سیاستدان ہیں, وفات پا چکے ہیں. جی, میں نے اس سے ایک دفعہ پوچھا تھا کہ بھئی سیاستدانوں میں اور جو دوسرے ایلیمنٹس ہیں حکومت میں یا فوجی ہیں, کیا فرق کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اس نے کہا یہ سیاستدانوں کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ منیمم ایجنڈے پر ایک کنسنسس ڈیولپ کر سکتے ہیں.
بہتر. یہ میں اس پر اشارہ کر رہا ہوں کہ بھئی بالکل. بیر منیمم کنسنسس تو ڈیولپ ہے اس بات پر، تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں اس دہشت گردی سے لڑنا ہے، اور دہشت گردوں کو اپنے ملک میں تباہی سے جو کر رہے ہیں یہ لوگ نقصان پہنچا رہے ہیں، اس سے روکنا ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، جی. اس میں کسی کی کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی. ایسا جو بھی دو رائے رکھے گا وہ تو پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں نا، اس میں تو کوئی شک نہیں. لیکن میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ کر رہا ہوں کہ بھئی ٹھیک ہے ڈفرینسز ہیں، ان ڈفرینسز کو مطلب فوج تو آ کے نہیں ختم کرے گی نا. ان جی. ڈفرینس ختم کرنا تو سیاسی عمایدین کا کام ہے. وہ سیاسی لوگ ہیں، کے پی میں بھی جو ہے، فیڈرل گورنمنٹ بھی ہمارے سیاسی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھئی مجھے یہ، چونکہ یہ بار بار کہا جاتا ہے کہ ان کو بلاتے ہو آتے نہیں ہیں، بھئی وہ نہیں آتے، آپ چلے جائیں ان کے پاس، ان سے بات تو کریں، جا کے مل کے بیٹھتے بات تو کریں، بھئی کیا مسئلہ ہے، کیوں یہ کنفیوژن کھڑا کیا جا رہا ہے. یہ میں جانتا ہوں، میں 13 سے مائگریشن ہوتی ہیں، سردی بہت زیادہ ہو جاتی ہے وہاں پر، جی. اور وہاں پہ برفیں پڑتی ہیں، عام آدمی تو وہاں پہ اس کے لیے سسٹین کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو وہ پھر اس لیے وہ نیچے آ جاتے ہیں پہاڑوں سے. جی. یہ پاسبل، یہ نہیں کبھی ایسی ہوگا. لیکن اس کے باوجود جب آپریشن کی ایک اطلاع ہوگی، اب اس میں کوئی اگر ابہام ہے تو اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے نا. یہ تو ابھی معاملہ شروع ہو چکا ہوا ہے، اس کو بھی آپ ہاف میں تو روک نہیں سکتے. آپریشن کو ہاف میں تو آپ روک نہیں سکتے. بالکل. اس کو آپ نے آگے چلانا ہے. اس کو کامیاب کرنے کے لیے اگر ضرورت پڑتی ہے، میں یہی جو میں اس میں اشارہ کر رہا ہوں، یہ ضروری ہے ہمارے لیے، بہت اہم ہے یہ. آپ کا ویو پوائنٹ آ گیا. جنرل صاحب یہ فرمائیں کہ بنگلہ دیش کے اندر شیخ حسینہ واجد جو ہیں وہ براجمان ہیں. ویسے ادھر بنگلہ دیش سے ان کا آؤسٹر ہوا، ایک احتجاج ہوا، وہ بھاگ گئیں اپنی جان بچا کے، اور دنیا میں واحد ملک بھارت تھا جس نے ان کو پناہ دی. اور بنگلہ دیش کے ساتھ پریزنر ایکسچینج جو ہے ان کا معاہدہ سائن ہوا ہے، اور بارہا بنگلہ دیش کی حکومت جو ہے وہ ان کو ڈیمانڈ کر چکی ہے، کیونکہ ان کی عدالت نے ان کو پھانسی کی سزا سنائی ہے. اور بھارت جو ہے وہ بجائے اس کے کہ لو پروفائل رکھے ان کے کیس میں، وہ ان کو خطابات کرنے کی اجازت دے رہا ہے، اور بڑا ہی ایک والیٹائل قسم کا ان کا خطاب جمعہ کو انہوں نے کیا، جس میں انہوں نے انسائٹ کیا اپنی پارٹی کے ورکرز کو ٹو سٹینڈ اپ اگینسٹ دا پریزنٹ گورنمنٹ، یا عبوری حکومت جو ڈاکٹر محمد یونس کی وہاں پہ اس ٹائم پہ ہے، اور ان کا فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں کروا سکتی، کیپیبل نہیں ہے حکومت، اور بغاوت ہو جانی چاہیے. تو اس پہ بڑا غم و غصہ ہے بنگلہ دیش میں بھارت کے خلاف. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس سچویشن کو؟ دیکھیے، بھارت جو ہے وہ اس خطے میں ایک باقاعدہ ایک شیطان کی حیثیت سے سامنے آ گیا ہے. اس وقت نہ تو یہ کہ افغانستان کے ذریعے پاکستان پر حملہ آور ہے، وہ جی. افغانستان کے ذریعے ایران میں بھی مسائل کھڑے کر رہا ہے. افغانستان کے ذریعے اس نے کوشش کی ہے چین میں بھی مسائل کھڑے کرنے کی، اور افغانستان کے ذریعے تاجکستان وغیرہ پہ جہاں پہ سینٹرل ایشیا میں بھی. جی. خالی کرا گئی، جی وہاں پہ گڑبڑ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن بھارت ڈارلنگ ہے ویسٹ کا، امریکہ کا ڈارلنگ ہے وہ، اس لیے بھارت کو اس وقت کوئی پریشر محسوس ہو نہیں رہا اس وجہ سے. جہاں تک بنگلہ دیش کا تعلق ہے، بنگلہ دیش کے عوام میں کبھی جو مسائل تھے ان کے، جو بھی جس قسم کی جو سوچ تھی ان کی، جس فوج نے 71 میں جو لوگ جس میں انوالو تھے، وہ سب جو حقائق تھے وہ تو ان لوگوں کے سامنے آ گئے ہیں. اس کے بعد حسینہ واجد نے لگاتار گزشتہ کئی سالوں سے حکومت کر کے جو ظلم ڈھایا ہے وہاں پر، جس طریقے سے انہوں نے معصوم لوگوں کو پھانسی پہ لٹکایا ہے، جس طریقے سے انہوں نے عام لوگوں کو گمشدی آپ کو اطلاع مل رہی ہے، جی. ماورائے عدالت قتل ہو رہے ہیں وہاں پہ لوگ. تو وہ تو بنگلہ دیش، اور بنگلہ دیش کے بارے میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ان کی حریت پسندی اس خطے میں سب سے زیادہ ہے. وہ پہلے اگر آپ دیکھیں، جب یہ پارٹیشن سے پہلے، اس وقت وہ لڑ کے اس بنگال کے مسلمانوں نے لڑ کے اپنے آپ کو علیحدہ کروایا، ویسٹ بنگال ایسٹ بنگال بنا. پھر ہندوؤں کی سازش دوبارہ سے وہ بنگال بن گیا. اب وہ پھر جب 71 کے بعد علیحدہ ہوئے تو اپنی شناخت کو وہ بہت سنجیدگی سے لیتے ہیں، اور وہ اس کے لیے حد تک جانے کو تیار ہیں اس وقت. اور صرف یہ نہیں کہ بنگلہ دیش کے اندر سے، اب آپ دیکھیے جن کو 71 میں بھارت خود جو بنگالیز تھے لے کر گیا تھا اپنے ملک میں، ان کو ٹرین کر کے مکتی بہانی کے طور پر باقاعدہ واپس بھیجا جا رہا تھا. وہ کوئی 17 لاکھ تو ایک ریکارڈڈ جو حکومت، بھارتی حکومت کہہ رہی ہے نا، جی. میری اطلاعات ہیں 47 لاکھ فیملیز ہیں
جن کی شہریت 2019 میں منسوخ کر دی گئی، وہ بھی بنگالیز ہیں. ان کا کوئی ملک نہیں ہے اس وقت یہ. اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو باقاعدہ بھارتی فوج کا حصہ رہ کے بھارت کی طرف سے لڑ بھی رہے ہیں، لڑتے بھی رہے ہیں. کارگل فوج میں بھی لڑے، کارگل کے آپریشن بھی لڑے. جی ان لوگوں کو بھی ان کی شہریت منسوخ کر دی ہے. تو یہ جو ایک ایلیمنٹ ہے یہ بھارت کو تنگ کر رہا ہے، اور بھارت کو یہ پتا ہے کہ اب اس نے اپنے لیے بہت بڑا ایک فرنٹ اور کھول لیا ہے. ایک طرف چین ہے، ایک طرف پاکستان ہے، اور ایک طرف بنگلہ دیش ہے. جی یہ تینوں ملک، اور تینوں ملکوں کی سوچ اس وقت اس میں کوئی فرق نہیں ہے، نہ چین کی، نہ بنگلہ دیش کی، نہ پاکستان کی. جی اس وجہ سے دیکھیے کہ جب بھی پاکستانی عمائدین بھارت گئے ہیں بنگلہ دیش حسین آبادی کے جانے کے بعد، ان کا ویلکم کس طریقے سے ہوا ہے. جی اور کیا جب ڈاکٹر یونس صاحب نے جو گریٹر بنگلہ دیش کا جو نقشہ پیش کیا تھا، وہ ایسے پیش نہیں کیا تھا انہوں نے. وہ ایک مقصد کے تحت پیش کیا گیا تھا کہ بھئی پاکستان اس میں ان کا ساتھ دے سکتا ہے اور چین ان کا ساتھ دے سکتا ہے، اور یہ مل کر بھارت کو اس جگہ پہ لے جا سکتے ہیں جہاں پہ بھارت کی جو ایک یہ افریت کے طور پہ سامنے آ رہا ہے اس کو ختم کیا جا سکے. ورنہ اس خطے میں جو بدامنی ہے، یہ جو دہشت گردی ہے، یہ بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ بھارت ہی کر رہا ہے سارا کچھ اس میں. پھر بھارت دیکھیے روز کے حساب سے کوئی نہ کوئی نیا ڈرامہ کھڑا کر دیتا ہے پاکستان جی کے خلاف. تو ایک نئی جنگ کا وہ ماحول بنانے کی کوشش کر رہا ہے یہاں پر. اس لیے ضروری ہے کہ ہم تینوں جو مالک ہیں جو اکٹھے ہو کر، جن کا ویو پوائنٹ بھی ایک ہے، یہ بھارت کا ناکہ بند کر سکتے ہیں، اور کرنا چاہیے. جنرل صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کو اس سچویشن میں ظاہر ہے نیبرز آر ویری امپورٹنٹ فار اینی کنٹری. اگر چین جیسا ایک نیبر، ظاہر ہے اروناچل پردیش میں، لداخ میں بھارت کے ساتھ بڑی ایک کشمکش چل رہی ہے، اور وہ بڑا سیریس ایشو ہے بھارت کے لیے. دوسری طرف بنگلہ دیش کا آپ نے بڑی خوبی سے ذکر فرمایا کیا حالات چل رہے ہیں، اور پاکستان تو ایک گیون ہے. آپ کو پتہ ہے پاکستان کے ساتھ تو کبھی معاملات ٹھیک ہوئے ہی نہیں بھارت کے، ہمیشہ ان کی نیت بری ہی رہی ہماری طرف، اور لڑائی جھگڑے کی طرف ہی بات رہی. تو ظاہر ہے اگر ہمیں ہمارے نیبرز افیکٹ کرتے ہیں برے تعلقات، تو بھارت کو بھی اپیرنٹلی تو اس ٹائم پہ کافی تھک سوپ میں ہونا چاہیے. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ کیسے انریول ہوگی سچویشن، اور کہاں سٹینڈ کرے گا بھارت with three of its neighbors at loggerheads with the present government that India has right now؟ کہاں جائیں گے، یہ کیا ہوگا؟ دیکھیے میں جو بات کرنے لگا ہوں صرف ہم عام طور پہ ہم اسٹڈی کرتے نہیں ہیں. جی بھارت کا جو سب سے بڑا مسئلہ اپنی شناخت کا ہے. یہ بھارت نے اپنے آپ کو ایک ہندو ملک کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ ایک ہندوازم، برہمن زائزم کہہ لیجئے، یہ بھارت کے اندر غلبہ وہ پانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اس میں. جی اور یہ وہ ایک اتنا بڑا ڈھونگ ہے، یہ اتنا بڑا ڈھکوسلا ہے کہ عام دنیا میں بھی، پاکستان میں بھی اسٹڈی ہم نے نہیں کی. حیران کن چیز یہ ہے کہ بھارت میں ہندو مائنورٹی میں ہے. جب پاکستان مارز وجود میں ہے اس وقت بھی مائنورٹی میں تھے یہ لوگ. ان لوگوں نے صرف اور جو نان ہندوز تھے، جو دوسری اقلیتیں تھیں، ان کے ساتھ بھی بہت ظلم کیا انہوں نے. ان کو زبردستی ایز اے ہندو پیش کیا گیا تھا. اس میں آج بھی اگر آپ دیکھیے جا کر، جی تو وہاں پر اقلیتوں کو جب اکٹھا کر کے ایک طرف کیا جائے تو ہندو آپ کو مائنورٹی میں نظر آئیں گے، آپ جو ریئل ہندوز ہیں سارے. جی دوسرا بہت بڑا جو بھارت کا مسئلہ یہ ہے کہ بھارت کا جو ساؤتھ ہے وہ نارتھ کے ساتھ ان کی کوئی کل نہیں ملتی. لینگویج ایک نہیں ہے، ایک ریس نہیں ہے. وہ جو ناردرن انڈیا کے لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو ایرینز کہلاتے ہیں، جی اور برہمنزم وہاں پر زیادہ فروغ پا رہا ہے. جو ساؤتھ انڈیا میں لوگ ہیں یہ تو ڈارویڈینز ہیں. ان کے تو نہ زبان ملتی ہے، نہ کلچر ملتا ہے. جی اور پھر ریس ہی فرق ہے. اسلام، جی اسلام اس خطے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں وہاں پہنچ چکا ہوا تھا. وہاں پہ جو اس خطے کی سب سے جو پرانی مسجد ہے وہ ساؤتھ انڈیا میں ہے. جی تو وہ یہ جو کلچرل ایک بہت بڑا وہ ہے، تو یہ بھی بھارت کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. کیونکہ بھارت اگر یہ ڈھونگ نہ رچائے، ہر طرف ایک خوف کی فضا نہ پیدا کرے، جنگ کی فضا پیدا نہ کرے، اور اس کے اندر جو عام مائنورٹیز ہیں ان کو خوفزدہ نہ کر کے رکھے، تو بھارت تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. کیونکہ بھارت میں تو کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہے جس کو یونائٹ رکھ سکے. ہندوتوا ہے کیا؟ یہ ہندوتوا کا جو آئیڈیا ہے یہ کوئی زیادہ پرانا نہیں ہے. یہ بھی ویسٹ بنگال کے ان کے پولیٹیشینز تھے،
انہوں نے ایک ہندو شناخت پیدا کرنے کے لیے بات کی تھی یہ. تو یہ تو اس وقت جو بھارت کا مسئلہ ہے وہ بھی میں جو آپ سے عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنی شناخت نہیں ہے. جی بنگلہ دیش کی ایک شناخت ہے, پاکستان کی ایک شناخت ہے. پاکستان میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے کہ ایک اسلامی جمہوریہ ملک ہے یہ. جی بنگلہ دیش میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک اسلامی جو ہے ملک ہے. چین میں کوئی شک نہیں وہ چینی ہے سارے یہ. جی بھارت میں بھارتیوں کو شک, بھارت میں بھارتیوں کو خود شک ہے کہ وہ کون ہے وہ لوگ. یہ درست, بالکل ٹھیک. جنرل صاحب کچھ رخ کریں گے بورڈ آف پیس کا. بورڈ آف پیس کے حوالے سے بھارت کی اب جو پالیسی ہے یا بھارت کے اندر کافی کنفیوژن ہے, کیونکہ برٹش میڈیا نے بھی اشارہ کیا, دا ہندو نے بھی اشارہ کر دیا کہ یہ جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں یہ بورڈ آف پیس کے انڈر یقینی طور پہ کشمیر کا ذکر کر دیں گے اور بھارت کے لیے بڑی ایک ڈیفیکلٹ سچویشن بن جائے گی. آپ اس سچویشن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا چانسز ہیں؟ یہ رپورٹس آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہیں, یہ اس طرف چلی جائے گی بات؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ ان رپورٹس کے اوپر ہمیں زیادہ خوش ہونے کی بات ہے. وہ اس لیے کہ ٹرمپ صاحب یہ مسئلہ کھڑا, ایک تو جو بھی بورڈ آف پیس بنا ہے نا جی, مجھے اس پہ تھوڑی کچھ ریزرویشن ہے اس کے اوپر. جی وہ یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب کلی طور پر اس کے اوپر حاوی ہیں. جی ٹرمپ صاحب نے ایسے لوگوں کو اس میں شامل کر دیا گیا ہے جو ٹونی بلیئر ٹائپ لوگ, جن کو کئی عرصے سے لگے ہوئے کچھ کر نہیں سکے وہ لوگ, جی ان کے اپنے داماد اس میں شامل ہیں. یہ بہرحال وہ تو ایک مسئلہ ہے. جی دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو بورڈ آف پیس میں اگر آپ دیکھیں میجورٹی کون سے ملک ہیں لوگ, میجورٹی وہ ملک ہیں جو عام طور پہ جب بھی مسلمانوں کے کسی بھی اسلامک ملک پہ حملہ ہوا ہے, کچھ ہوا ہے امریکہ کی طرف سے کسی, انہوں نے کبھی ان کا ساتھ نہیں دیا. جی مغربی دنیا کو آپ دیکھ لیں نا جی, چاہے وہ آپ دیکھ لیں کہاں سے شروع, الجیریا, فرانس کا مسئلہ, جی آپ لیبیا میں دیکھ لیجئے, ٹونس میں دیکھ لیجئے, عراق میں دیکھ لیجئے, افغانستان میں دیکھ لیجئے. کشمیر کے مسئلے پر کشمیری کتنے عرصے سے اپنا خون بہا رہے ہیں آزادی کے لیے, کسی ملک نے کوشش نہیں کی, کسی نے کوئی بات نہیں کی. میں یہ ریزرویشن اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جو ہمارا میڈیا ہے بالکل ٹھیک ہے کہ بات ہوئی ہے یہ کہ ٹرمپ صاحب یہ رکھ سکتے ہیں. ٹرمپ صاحب کیوں رکھیں گے, یہ بڑا ضروری ہے. کیا وہ کشمیریوں کی محبت میں رکھیں گے, کیا وہ پاکستان کی سپورٹ میں رکھیں گے؟ جی اگر تو یہ بات ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ بورڈ آف پیس میں پاکستان کی شمولیت کی بہت بڑی کامیابی ہوگی. درست. لیکن میرا اپنا ریزرویشن وہ یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب اس کو اور مغربی دنیا اس کو ایک سٹک کے طور پہ استعمال کر سکتی ہے بھارت کو ان لائن لانے کے لیے, ٹھیک, بھارت سے اور کنسیشن لینے کے لیے, بھارت کو اور دباؤ میں لانے کے لیے. یہ وہ ایلیمنٹس ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. اگر تو یہ ریز ہوتا ہے اور ایز اے پراپر ایک کیس کے طور پر ریز ہوتا ہے, صرف ٹرمپ صاحب کے دماغ کی بات نہ ہو, پوری دنیا اس پہ ساتھ ہو, کیونکہ اگر یہ ریز ہوتا ہے ایشو جی تو مت بھولے کہ برطانیہ وغیرہ وغیرہ سارے شامل ہیں اس میں. بالکل ٹھیک. کیا وہ ساتھ دیں گے پاکستان کے ویو پوائنٹ کا یا کشمیریوں کا؟ یہ ہم تھوڑا ہمیں تاریخ کے تناظر میں بات سوچنے کی ضرورت ہے ہمارے لیے. بالکل ٹھیک. جنرل صاحب آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. ناظرین یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا, جائیے گا. ویلکم بیک. ناظرین پروگرام کے دوسرے ہاف میں ہمیں جوائن کیا ہے عبید الرحمان صاحب, ممبر ہیں پروونشل اسمبلی کے پی کے, پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے. ان کے ساتھ صوبیہ شاہد صاحبہ ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے. دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. وادی ترا کے اندر آپریشن پہ بات کرتے ہیں, صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کے درمیان اس موضوع کے اوپر یہ جو نقل مکانی ہو رہی ہے لوکلز کی, اس کے اوپر کچھ ڈفرینس آف اوپینین سامنے آ رہا ہے. عطا اللہ تارڑ صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر بات کی. کچھ ری ایکشن چیف منسٹر خیبر پختونخوا کا بھی آیا. پہلے چلوں گا میں صوبیہ شاہد صاحبہ کی طرف. حکومت کا کیا موقف ہے وادی ترا کی نقل مکانی پہ, ذرا پلیز بتائیں. ہاں جی, تھینک یو فراز بھائی. دیکھیے جو حکومت جو ہے خاص کر چیف منسٹر جس کا حلقہ بھی ہے
ادھر جا کے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ میری مرضی نہیں ہے، میری مرضی سے نہیں ہو رہا. لیکن اگر آپ دیکھیں تو ڈی سی کون ہے، کمشنر پشاور کون ہے، کون کر رہا ہے؟ تیرا کا یہ جو سارا علاقہ ہے یہ وفاق کے انڈر تو نہیں آ رہا ہے، ان کے انڈر آ رہا ہے. اگر یہ ایپیکس کمیٹی میں بیٹھ کے ان کا ہاں جواب ہاں میں ہوتا ہے، ادھر اگر یہ لوگ سوشل میڈیا کھیلتے ہیں یا جو ہے آ کے اسمبلی کے اندر اسپیچ کرتے ہیں اور اس طرح بات کرتے ہیں، تو دیکھیے یہ اپنے آپ کے ساتھ بھی دھوکہ کر رہے ہیں. اور جو ابھی تک 12-13 سال سے خیبر پختونخوا کے عوام کے ساتھ، ان کے ذہنوں کے ساتھ، ان کے جذبات کے ساتھ یہ لوگ کھیل رہے ہیں، اس میں صرف اور صرف ہمارے صوبے کی تباہی ہو رہی ہے. اور ابھی جو نقل مکانی ہو رہی ہے، جو بارش ہے اور جتنی اس میں برف باری ہوئی ہے اور لوگ اس میں پھنسے ہوئے ہیں، چاہے وہ سوات میں ہے، چاہے وہ تیرا میں، چاہے جہاں بھی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے صوبے کا وزیر اعلیٰ احتجاج کے لیے اپنے صوبے میں نکلتا ہے، کبھی مانسہرہ جاتا ہے، کبھی دوسری جگہ، اور اس میں احتجاج کرتا ہے. اور ساری جو عاملہ ہے، جتنی بھی فائر بریگیڈ ہے، جتنی بھی جو کہ اس وقت ہونی چاہیے تیرا کے غریب عوام کے پاس یا سوات کے غریب عوام کے پاس، جہاں سے شہادتی ہوئی ہیں، جہاں سے لوگ مرے ہیں اور اس میں پھنسے ہوئے ہیں لوگ، ان کو نکالے، اس کے لیے ایمرجنسی نافذ کرے. لیکن ان لوگوں کا کیا ہے کہ یہ ہم کتنے KD 804 کو نکالنا ہے، اور وہ بھی اسٹریٹ موومنٹ پہ، اور ہم اب لوگوں میں شعور پیدا کریں گے کہ باہر نکلو، اب عمران خان کو آزاد کرو. یہ ان کا جی شعور ہے. تو دیکھیں اب ہمارا صوبہ تک چکا ہے، ہمارے عوام تک چکے ہیں. آج بھی ان سے ہم یہی کہتے ہیں کہ کون سا ان لوگوں نے اسکول بنایا. اب صرف اس بات پہ آ گئے کہ ان کا شفیع جان بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ LRH ہم نے بنایا، KTH ہم نے بنایا. یہ لوگ پاگل ہو چکے ہیں اور یہ پاگلوں کی باتیں کر رہے ہیں. عوام کے مسائلوں پہ ان کی توجہ ہی نہیں ہے. جہاں پھر چاہیے ان کو سپورٹ چاہیے تو پھر یہ اپوزیشن کو بلاتے ہیں کہ بیٹھ جائیں اور کوئی فیصلہ کرے اور کچھ کرے. تو ابھی تک جو کچھ نہ کچھ سنبھل رہے ہیں، اور یہ ابھی تک خیبر پختونخوا پاکستان کا حصہ بنا ہوا ہے، تو وہ اس لیے بنا ہے کہ اپوزیشن اور یہ باقی پارٹیاں ان کے ساتھ ہے. اگر ان کے ہاتھ میں ہوتا تو یہ ابھی تک اس پاکستان کو خیبر پختونخوا کو طالبان کے ہاتھ دے کے یہ ان کو افغانستان بناتے. وہ ان سے اتنے ڈر رہے ہیں، یہ ڈر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو ہمیں بھی نشانہ بنایا جائے، جس طرح نیشنل پارٹی کو تھا، جس طرح پلا پارٹی کو بنایا گیا، اور اس کے ساتھ یہ ہوا اور اس کے ساتھ ہوا. تو دیکھیں ہمیں ترقی کے لیے کچھ کرے، اس عوام کے لیے کچھ کرے. قرضوں کا بھی صوبیہ صاحبہ، دیکھیں، یہ خود قرضوں پہ بات آپ کا کرتے ویو ہیں، پوائنٹ آ فیڈرل گیا. کو ٹارگٹ کرتے ہیں. اس کا تو جواب لے لیتے ہیں. آگے سے جی اس کا جواب لے لیتے ہیں عبید الرحمان صاحب سے. عبید الرحمان، آپ نے صوبیہ صاحبہ کی بات سنی، کچھ ڈفرینس آف اوپینین ہے. حکومت کہہ رہی ہے آپ کو انفارم کیا تھا، آپ کو اکتوبر کے اندر بتایا گیا تھا کہ نقل مکانی جو ہے وہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں فورسڈ ہے، جبکہ وہ کہہ رہے ہیں ٹارگیٹڈ آپریشن ہے، اور ٹارگیٹڈ آپریشن کے اندر نقل مکانی کی ضرورت نہیں ہے. نقل مکانی اس علاقے کے اندر سردیوں میں ویسے ہی ایک نارم ہے، ہمیشہ ہوتی ہے. آپ کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ. ویسی آپ نے تو میڈم سے سوال گندم کا پوچھا، جواب چنے کا آیا. بہرحال اس میں ہم ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتے، لیکن جو تیرا کے حوالے سے یا آپریشن کے حوالے سے اس وقت بات چل رہی ہے، اور خاص کر جو ایک مضحکہ خیز پریس ریلیز ابھی حال ہی میں آیا ہے وفاقی حکومت کا کہ ہم نے وہاں پر جو ہے کوئی ایسے نقل مکانی کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی تھی اور نہیں لوگوں کو کہا تھا. اس حوالے سے آج CM صاحب آئے تھے اور انہیں بڑے تفصیل سے 30-35 منٹ تقریر کی، اور سارا مدعا اس کا وہی تھا کہ یہ جو 24 رکنی کمیٹی ان لوگوں نے بنائی تھی، جو جرگے بلائے تھے، جرگے کو کیا کیا کہا گیا تھا، کس کی سربراہی میں ہوئے تھے، اور ان کو کیا بتایا گیا تھا کہ وہاں پر نقل مکانی کرنی ہے، یہ چیزیں وہ چیزیں ان کو بھی پتا تھا کہ اس سردی کے موسم میں شدید سردی ہے، برف باری ہو رہی ہے، اس موسم میں آپریشن ہو نہیں سکتا، کیونکہ وہاں پر
اگر آپ آپریشن کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ ہوگا ہی نہیں. لیکن جس کا جو مقصد تھا کہ وہاں پر لوگوں کو نقل مکان کر کے یا زبردستی بے دخل کر کے صرف ایک ہی ان کا ایک نکاتی ایجنڈا ہے پاکستان تحریک انصاف کو خراب کرنا یا ان کی پوزیشن کو جو ہے خیبر پختونخوا کے اندر متاثر کرنا ہے. یہ چیز سارے سامنے آئی. اب جو آپریشن کے حوالے سے یا نقل مکانی کے حوالے سے ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈپٹی کمشنر یہ چیزیں صوبائی حکومت کی مرضی سے ہو رہا ہے. پھر ایک نہ ایک تو جھوٹ بول رہا ہے نا. ہمارے ڈی جی ایس پی آر کہتا ہے, وہ ویڈیوز چلاتا ہے, وہ ہماری پاکستان تحریک انصاف کی ساری چیزیں دکھاتا ہے کہ یہ لوگ آپریشن نہیں کرنے دے رہی, یہ آپریشن کی مخالفت کر رہے ہیں. دوسری جانب جو ہے مرکز میں اسمبلی کے فلور پہ سارے تقریر اندر ریکارڈ ہے. اس کی ہے جو وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب ہے, طلال چودھری صاحب ہے, ساروں کی تقریر اندر ریکارڈ موجود ہے کہ اس نے کہا تھا کہ آپریشن ہوگا اور ڈنکے کی چوٹ پر ہوگا. تو اب یہ چیز اس طرح ہے کہ ایک طرف یہ چیزیں ہوئی, اب ان کو پتہ چلا کہ اب یہ جو ہم نے اپنا مقصد حاصل کیا ہے, لوگوں کو ذلیل کیا ہوا, وہاں سے بے دخل کیا ہے, تو اب یہ ٹرن مارنے شروع کیا ہے کہ ہم نے آپریشن کے حوالے سے یا نقل مکانی کے حوالے سے کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا تھا یا ان کو نہیں کہا تھا. ان کے لیے سارے لوگ وہاں پر گواہ ہیں. ان کے وہاں پر جو کمیٹی بنی ہے جس میں آئی جی ایف سی تھی, سارے لوگ گواہ ہیں, جس نے ان لوگوں کو نقل مکانی کے حوالے سے باقاعدہ بتایا تھا کہ آپ لوگوں نے یہاں سے نقل مکانی کرنی ہے. عبید اور اب یہ صاحب جو ہے مجھے اجازت دیں, جو چیف سیکرٹری تھے ان کی سربراہی میں یہ کمیٹی جو تھی اور جو آئی جی ایف سی تھے وہ اس کے ممبر تھے. ایک بات ایپیکس جی کمیٹی کی جی, اور دوسری بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, وہ یہ ہے کہ جو ڈی سی خیبر ہیں انہوں نے تو باقاعدہ اس چیز کے اوپر ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا تھا جس کے اندر اکتوبر میں ہی انہوں نے جو فنڈ قائم ہونا ہے اور جو ضرورت پڑنی تھی ان کیس نقل مکانی ہوتی, اس کے اوپر وہ شواہد تو موجود ہیں. حکومت نے اس طرف اشارہ کیا, تو آپ کہہ رہے ہیں بتایا بھی نہیں. 4 ارب روپے کو لے کے 4 ارب روپے ان کے لیے مختص کر کے یا فنڈز کے حوالے سے لے کے کوئی آپ اس کو جواز بنا رہے نہیں, لیکن عبید صاحب ہم بات صرف انفارمیشن کی کر رہے ہیں. انفارمیشن تو تھی, یہ ہماری حکومت ہے, آپ لوگوں کو زبردستی نکال رہی ہے. ہمارے اپنے عوام ہے, ان لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا ہوا ہے, ہم ان کو ریسکیو بھی کریں گے, اس کے لیے بہترین بندوبست بھی کریں گے. اگر آپ لوگ اس کو بے دخل کر رہے ہیں, زبردستی بے دخل کر رہے ہیں, تو ہم تو آپ کے ساتھ لڑائی نہیں کر رہے ہیں. یہی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ حکومت نے یہ کہا کہ زبردستی اس میں کوئی نہیں ہے. جی نہیں, حکومت ہمارے موقع پہ یہی ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ نہ آپریشن کرنے دیں گے نہ لوگوں کو نقل, لیکن ان لوگوں نے زبردستی وہاں پر لوگوں کو بے دخل کیا ہے. سب چیزیں اب ریکارڈ موجود ہے نا. صوبیہ صاحبہ میں آپ کی طرف آتا ہوں, ان کا جواب لے لیتے ہیں. کہہ رہی ہوں بالکل یہ کہہ رہے تھے جو ساری چیزیں میڈیا کے اوپر موجود ہے کہ ڈی جی ایس پی آر نے آج سے تقریباً 2-3 ہفتے پہلے جو پریس کانفرنس کی تھی جی, ہم ایک کر کے دونوں سے گزارش کروں گا کہ جواب مکمل ہونے دیں عبید صاحب کا. صوبیہ صاحبہ آپ کو پورا وقت دوں گا میں. تو صوبیہ صاحبہ نے تقریباً 10 منٹ تقریر کی, میں نے تو کوئی بات نہیں. آپ پلیز عبید صاحب آپ اپنا جواب مکمل کریں. تو وہاں پر جو نقل مکانی ہو رہی ہے, جس طرح ایک ہی پوائنٹ ہے اس وقت جو زیر بحث ہے کہ وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی مرضی سے یہ چیزیں ہوئی. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے 4 ارب روپے مختص کیے, تو ان لوگوں کے لیے مختص کیے جو گھروں سے بے دخل کیے جا رہے تھے. جو لوگ ان کو بے دخل کر رہے, سب کو پتہ ہے کون لوگ ہیں. وہ اس ریاست کے سب سے مضبوط طاقتور لوگ ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ آپریشن ہو. ہم نے یہ بار بار کہا. عبید صاحب مجھے اجازت دیں, میں ایک چھوٹا سا سوال آپ سے کر لوں. کیا ہر سردیوں کے موسم میں ترا کی جو یہ وادی ہے ادھر نقل مکانی نہیں ہوتی, لوگ نہیں موو کرتے, اپنے گھر سے نہیں نکلتے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے, ہم نے اس کے حوالے سے کہا تھا کہ کچھ جگہوں پر تیرا میں نقل مکانی ہو رہی ہے, اور یہ اس کی وجہ سے ہو رہی ہے کہ یہاں پر سردی ہے یا برفباری ہو رہی ہے. یہ جماعتیں تھی, یہ پاکستان مسلم لیگ نون تھی, ANP, یہ جماعتوں نے ہمارے خلاف یہی پروپیگنڈا کیا کہ بھئی آپ لوگ تو کہہ رہے کہ اس وجہ سے ہو رہی ہے. اب اس کو تو باقاعدہ بتایا گیا ہے کہ آپ لوگوں نے گھر خالی کرنے اور یہاں پر آپریشن ہو رہا ہے. یہ چیزیں تو ان لوگوں نے بتائی تھی. پھر ہمارا موقف بھی یہی تھا کہ یہ لوگ نہ جائے, لیکن ان کو باقاعدہ اس کے لیے کمیٹی بنائی گئی تھی, اس میں جرگی بلائی گئی تھی, اس میں مقامی عاملین بلائی گئی تھی. ان کو صاف کہا گیا تھا کہ آپ لوگوں نے جگہ خالی کرنی ہے اور یہاں سے نقل مکانی کرنی ہے. اس میں تو کوئی مبالغہ رائے اور 2 قسم کی رائے ہے ہی نہیں. یہ تو کلیئر بات ہے. آپ کا پوائنٹ آ گیا عبید صاحب. صوبیہ صاحبہ آپ نے گفتگو سنی, آپ کچھ فرما رہی تھیں, اپنا مکمل کر لیں جواب آپ.
देखिए जी, अक्टूबर में जिस तरह बताया गया कि ये लोग साथ थे, एपेक्स कमेटी में साथ थे, इनका जो है जो नकल मकानी थी या जो भी टारगेट ऑपरेशन होगा, सब ने मिल के ये फैसला किया। सोशल मीडिया और इस पे ये लोग मान नहीं रहे। बाकी नकल टारगेट ऑपरेशन को मकानी तो हो आज भी रही हम है। कह इन रहे हैं कि लोगों ने टारगेटेड ऑपरेशन आप करें। 1 मिनट, आप मैं लोग डिटेल टारगेट आपको बताती ऑपरेशन हूँ का ना। हमने पाकिस्तान हर तहरीक इंसाफ हर ने कोई खानदान को मुखालिफत ये नहीं लोग की। 50,000 रुपए उबैद दे। उबैद ये साहब, टारगेट ये ऑपरेशन उबैद साहब हुई, उनको मुकम्मल करने दें, मैं आपको वक्त टारगेट दूंगा। ऑपरेशन हुई, इसके तहरीक इंसाफ देखिए, ने कोई मुखालिफत नहीं नकल की। जी मकानी उबैद लोग टारगेट साहब, कर आपको रहे ऑपरेशन वक्त, का हम हैं। मुखालिफत आपको नहीं जवाब कर का रहे। वक्त मिलेगा। डीसी और एसी के इमा पे हो रहा है, वही लोगों को निकाल रहे हैं, वही लोगों को जो है कुरम के थ्रू आ रहे हैं और तो उधर फिर कौन गाड़ियां झूठ खड़ी बोल रहा है हैं, कि ये उधर जो से उनको आपके जो इजी पैसे के वज़रा थ्रू है जो है कौमी पैसे असेंबली के मिल फ्लोर रहे से हैं। उठ के ये कौन कहते हैं दे कि रहा उबैद साहब है? ऑपरेशन उनको होगा। मुकम्मल करने दें, आपका मैं आपको डीजीपी पूरा क्या वक्त कह रहा है दूंगा। कि ऑपरेशन होगा। उबैद भाई मुकम्मल करने दें, मैं आपको पूरा वक्त दूंगा। आप कंटिन्यू करें सोबिया साहिबा, प्लीज़ मुकम्मल करें अपना जी, जवाब। मैं ये कह रही हूँ, इनके साथ मिल के इन लोगों को इजी पे सबके जो नकल मकानी कर रहे हैं, डीसी, एसी और डीपीओ, ये सारे मिल के उनको जो है मोबाइल ऐप और नंबर के इजी पैसे की तरह उनके उसमें पैसे भी भिजवा रहे हैं। पहले लोग निकले थे, उधर खड़े थे, उनके लिए खाने का, इन सब का ये जो है मिल-जुल के ये फैसला हुआ है, इनको इन लोगों ने निकाला है। ये इनका फैसला है, हम तो सिर्फ इनको कहते हैं नहीं, आप कि लोग गलत निकाल नहीं है, देते हैं ठीक तो हम है। तो फिर इसके ये लिए फैसला बंदोबस्त ठीक है, करेंगे। नहीं, लेकिन हमारे इसको अवाम है, मानो। हमारे सूबे की ये जो अवाम गलत है, बयानी कर उसके लिए रहे हम हो, उसके लोगों को बंदोबस्त करेंगे, मुतनफ़िर कर उसका रहे हो, अरेंजमेंट करेंगे, हमारी आगे जिम्मेदारी एक है। वो अपने हम आप आप को इन लोगों ने बेदखली की बात करें, मुनाफिकीन किसने इसको बनाया हुआ बेदखल है, किया है? वो मुनाफिकत छोड़ दो, लोगों को मुतनफ़िर ना करो। सिर्फ ये तो कह फिर रहे कौन हैं। झूठ बोल रहा है? आप सोबिया कहेंगे साहिबा, इख्तियार आपका साहब व्यू जो पॉइंट आ बात गया। कर रहे हैं। उबैद साहब, आप अपना जवाब दें प्लीज़। देखिए, मैंने जिस तरह आपको पहले भी बताया कि कोई न डीजी एसपीआर साहब क्लियर कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुखालिफत कर रही है। कह रहे कि नहीं कह रही। इसी तरह असेंबली के फ्लोर पे हमारे वज़रा खुलेआम कह रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं, बल्कि कह रहे कि ऑपरेशन तो स्टार्ट है, हो रहा है, जारी है। ये लोग कुछ भी कहें, हम ऑपरेशन करेंगे। जहां तक नकल मकानी की बात है, जो लोग उस लोगों ने उनको बेदखल किया हुआ है, तो ये हमारे अवाम है, उसके लिए हम अरेंजमेंट करेंगे, उसके लिए हम रहने के लिए कोई बंदोबस्त करेंगे, उसकी खाने पीने का कोई इंतजाम करेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसको करेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि इन लोगों ने उनको बेदखल किया और वहां से नकल मकानी पर मजबूर किया और उसको हम वैसे ही छोड़ दे के जो बस जहां पर पड़ा रहे और वहां पर मर जाए। इस तरह हम करते नहीं है। हमारे अवाम है, उसके लिए हम फंड भी हमने रिलीज किए है, उसके लिए हमने सारा, जिस तरह ये कह रही है कि इजी पैसे सिस्टम या ये चीजें वो चीजें, ये सारी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसके लिए बाकायदा बंदोबस्त करें और उसके लिए अरेंजमेंट करें। इससे हम पीछे नहीं हटने उबैद वाले। साहब, मैं अगर हम छोटा सा एक सवाल आपसे और करूंगा, फिर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। मुझे ये बताएं, आपकी हुकूमत को लगता है कि वादी तिरा में ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, वहाँ कोई ऐसा मसला नहीं है, दहशतगर्द नहीं है, क्यों आप लोग ऑपरेशन को रेजिस्ट कर रहे हैं? इसमें देखिए, हम ऑपरेशन की मुखालिफत नहीं कर रहे। आज सीएम साहब ने बिल्कुल क्लियर ऑन द फ्लोर कहा जी कि हम कह रहे हैं कि एक इस्लामाबाद से बंदा ताल्लुक रखता है, वो हमारे केबीके के फैसले नहीं कर सकता। एक बंदा अगर सियालकोट से ताल्लुक रखने वाला है, हमारे केबीके के फैसले नहीं कर सकता। पंजाब के बंद कमरों में हमारे केबीके के फैसले हमें मंजूर नहीं है। वो कहता है, आज सिर्फ सीएम साहब ने क्लियर बताया कि इसका हल हम बताते हैं कि इसका हल क्या है। आप लोगों ने 24,000 जो ऑपरेशन टारगेटेड किए, 20-28 बड़े ऑपरेशन किए, फिर भी कोई नतीजा नहीं निकला। हल ये है, अगर आप लोग बाकायदा ऑपरेशन कर रहे हैं तो ठीक है। इसके लिए ये है कि आप सूबाई हुकूमत को, मुकामी अमायदीन को, तमाम सियासी जमातों को, जिसके लिए हमने एक बड़ा जरग बुलाया था असेंबली के अंदर, जिसपे सारी जमातें बशमूल सूबिया बीबी की जो पार्टी थी वो भी इसमें मौजूद थी, सब इस पे मुत्तफिक हुए थे। ये चीजें जो है, हम ये कह रहे हैं कि सबको एतमाद में लेकर मिल बैठ के, उबैद साहब, आपका व्यू पॉइंट आ गया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा कर। नाज़रीन, पाकिस्तान को इस टाइम पे अंदरूनी इत्तेहाद की सख्त ज़रूरत है। किसी भी दुश्मन से निपटने के लिए, किसी भी दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पे एक होना होगा। मुझे इजाज़त दीजिए, आपकी खिदमत में कल फिर हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।